قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے حبیب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، محبت الہی کے دعوے دار ہو، فاتبعونی پھر میری اتباع کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور یہ سب کچھ اس لیے کرے گا کہ یہ منصب اور اتھارٹی اسی کی ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں کروں گا۔ نمبر 1، آیت کریمہ کا شان نزول۔ نمبر 2، اتباع رسول کا معنی و مفہوم۔ نمبر 3، اتباع رسول کی اہمیت اور فیضان۔ نمبر 4، مخالفت رسول کا انجام۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا شان نزول۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن میں اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول یہ لکھا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے۔ وہ قریش جنہوں نے کعبۃ اللہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے، انہیں سجا رکھا تھا، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسماعیل کے دین سے ہٹ چکے ہو، ان کا طرز اور طریقہ تم نے چھوڑ دیا ہے۔ ان کے طریقے میں بت شکنی تھی، بت پرستی نہیں تھی۔ مشرکین مکہ نے جواب دیا ہم تو انہیں اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں، اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ قرآن کریم میں اس قسم کی آیات ہیں جن میں ان کے اس دعوت کو ذکر کیا گیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، سفارش کی۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں درجے کے لحاظ سے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم انہیں اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اتارا، اگر تم اللہ کی محبت میں پوجتے ہو، محبت الہی کے دعوے دار ہو، تو پھر اس دعوے کو سچا کرنے کے لیے تمہیں میری اتباع کرنی پڑے۔ اتباع رسول لازمی جز ہے، لازمی امر ہے، اور اس کے بغیر محبت الہی کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس قسم کی تعلیم نہیں دی۔ ایک شان نزول یہ تھا۔ دوسرا یہ ہے، مدینہ طیبہ میں یہود مدینہ تھے، وہ یہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور محبت الہی کے لیے اتباع رسول ضروری نہیں ہے۔ محبت ہم اللہ سے رکھتے ہیں اور اتباع رسول محبت الہی کے لیے ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت اتاری۔ ان کا ذہن یہ تھا اللہ کی محبت رکھتے ہیں اور اتباع رسول کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اللہ نے آیت اتار کے بتا دیا اتباع رسول کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ سچا ہی نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرا شان نزول قوی ہے کیونکہ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے اور یہود مدینہ بھی مدینہ میں رہتے تھے، تو اس احتمال اور شان نزول کو قوی لکھا گیا۔ دوسری بات اتباع رسول کا معنی کیا ہے؟
اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اتباع رسول کا مطلب ہے رسول کے پیچھے پیچھے رسول کے نقش قدم پر چلنا، یعنی آپ کے قول اور فعل کی مطابقت کرنا، پیروی کرنا، اسی کا دوسرا نام اتباع سنت ہے۔ تیسری بات، اتباع رسول کی اہمیت اور فیضان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جس کو ہم نے تلاوت کیا ہے، اس کی اہمیت اس طور پہ ذکر کی کہ جب تک رسول کی اتباع نہیں ہوگی، محبت الہی کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا۔ تو اہمیت اس قدر ہے کہ محبت الہی کا ہر شخص تابعدار ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی محبت کا تابعدار نہ ہو۔ تو اگر پرکھا جائے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اس دعوے میں حقیقت کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے، تو کسوٹی اتباع رسول بتائیں گے۔ ایک تو یہ ہے اہمیت کے حوالے سے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجیے، اتباع رسول کی اہمیت، محبیت الہی کا دعویٰ سچا ہو جاتا ہے اور محبوبیت الہی کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ محبت الہی کی دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا محب بننا، ایک اللہ کا محبوب بننا۔ محب تو ہر کوئی ہونے کا دعوے دار ہے، اس کی حقیقت اور صداقت کے لیے اتباع رسول، اور فیضان پھر اس اتباع رسول کا یہ ہوگا کہ تم اللہ کی محبت چاہتے تھے، اللہ کا محب بننا چاہتے تھے، جب تم نے اس محبت الہی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی اتباع کر لی تو اللہ نے تمہاری چاہت سے اوپر کا درجہ تمہیں عطا کر دیا، اسے محبوبیت الہی کہتے ہیں کہ اللہ نے محب کو محبوب بنا دیا، اور اللہ کا محبوب ہونا ہی اصل کمال ہے۔ محب تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، اللہ سے محبت تو کوئی بھی کرتا ہے، لیکن اللہ جس سے محبت کرے اس سے خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ اور اتباع رسول کی اہمیت یہاں سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اتباع رسول پر جو بشارت ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں سے اتباع رسول کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس کے نامہ اعمال میں خطائیں نہیں ہیں؟ تو انہیں مٹانے کے لیے اتباع رسول ضروری ہے۔ یہ اتباع رسول کی اہمیت اور فیضان ہے۔ اتباع رسول کے بغیر نہ محبت الہی کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی محبیت حقیقت ہوتی ہے، نہ محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، نہ قربت الہی تک انسان پہنچتا ہے، نہ ہی حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ بندہ جب کسی کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جب حضور کی اتباع اور اطاعت نہیں ہوگی تو آپ کی قربت اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے بھی محرومی آئے گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہیں ہوگی تو غرض تخلیق اور مقصد پیدائش وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یہ بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ عہد الست کا ایفا بھی نہیں ہوگا، الست بربکم قالوا بلی شہیدا، اس کا ایفا بھی نہیں ہوگا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت نہیں ہوگی تو توحید کی اشاعت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسلام مشکوک ہو جاتا ہے، ایمان ناقص رہ جاتا ہے۔ اسلام مشکوک ہو جاتا ہے، ایمان ناقص رہ جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلا، اللہ نے
محبت الہی کے دعوے داروں کو یہ حکم دیا فاتبعونی، اپنے رسول کی زبان سے کہ یہ میری اتباع کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کامل اظہار ہے۔ اگرچہ یہاں فاتبعوا الرسول بھی ہوتا، رسول کی اتباع کریں، تو ضابطہ یہ ہے مطلق رسول کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے فقط آمینہ کے لال مراد ہوتے ہیں، کوئی اور رسول مراد نہیں ہوتا۔ اگرچہ 313 رسول ہیں، لیکن مطلق نبی اور رسول کا لفظ جب بولا جاتا ہے، یہ صیغہ زبان پہ آتا ہے، اس سے موسیٰ و عیسیٰ مراد نہیں ہوتے، ابراہیم اور اسماعیل مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس سے فقط محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ مراد ہوتے ہیں اور کوئی نہیں۔ لیکن پھر بھی ختم نبوت کا کامل اظہار، اللہ نے یہ نہیں فرمایا انہیں کہو فاتبعوا النبی یا فاتبعوا الرسول، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعد، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ نبی اور رسول کا لفظ کوئی اپنے اوپر فٹ کر کے اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق قرار نہ دے دے، اس لیے یا ضمیر واحد متکلم کی قرآن میں ذکر کر کے پھر اپنے نبی کو کہا انہیں کہو فاتبعونی، میری اتباع کریں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اس پہچان کے ساتھ خاص میری اتباع کریں، خاص میری اطاعت کریں، محبت الہی کے دعویٰ کی صداقت اتباع محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ختم نبوت کا کامل اظہار ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، خاص میری اتباع کریں۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اتباع کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جس قول اور فعل کی اتباع کرنی ہے اس کی حکمت سمجھ میں آئی ہو تو اتباع کریں، حکمت سمجھ میں آئے تب بھی پیروی اور مطابقت کریں، حکمت سمجھ میں نہ آئی ہو تب بھی پیروی اور مطابقت کریں۔ بس ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، اس کی حکمت سمجھ میں آئے تب بھی نہ آئے تب بھی، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، حکمت سمجھ میں آئے تب بھی، حکمت سمجھ میں نہ آئے تب بھی، یہ اتباع کے ضروری تقاضوں میں سے ہے۔ اور پھر اگلی بات، صحابہ کرام کا اتباع سنت کا ذوق کیا تھا، ان کے ہاں اتباع سنت کی اہمیت کیا تھی، اس سے بھی ہمارے ذہنوں میں اس کی اہمیت اترے گی۔ میں 2-3 واقعات آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں، آپ سمجھ لیں گے۔ مسلم شریف کتاب الحج میں روایت آتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اس کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد اسے مخاطب کیا، کہنے لگے پتھر، تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے اپنے پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو یہ جو پتھر چوما ہے یہ رسول کی اتباع میں چوما ہے۔ اب رسول نے کیوں چوما، حکمت کیا تھی، سمجھ میں آئے تب بھی چوما جائے گا، سمجھ میں نہ آئے تب بھی چوما جائے گا۔ اسی طریقے سے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں ایک روایت ذکر کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر اپنی سواری کو پکڑ کر اس کے چکر لگا رہے تھے، سواری پکڑی ہوئی تھی، اس کے چکر لگا رہے تھے۔ کسی نے سبب پوچھا، آپ یہ چکر کیوں لگا رہے ہیں، اس کا سبب اور حکمت کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے حکمت تو میں نہیں جانتا، میں نے اللہ کے رسول کو یہاں اپنی سواری کو چکر لگاتے دیکھا،
تو میں نے بھی لگا لی ہے کہ نبی کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا اتباع رسول کا ذوق تھا۔ اتباع رسول ان کی زندگیوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، یہی وجہ ہے ان کا ماضی روشن تھا، کیونکہ ان کے ماضی میں اتباع سنت تھی، ان کی زندگیاں اتباع سنت سے روشن اور منور تھی۔ اور ہمارا حال تاریک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اتباع سنت کا رغبت الی البدعت کا زیادہ معاملہ ہے، رغبت الی البدعت زیادہ ہے، ہمارے یہاں بدعت کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اتباع سنت کی برکت سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جو علائے عرب تھے، نبی کی صحبت اور سنت کی اتباع نے مقام صحابیت پہ پہنچایا۔ چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اگر کوئی جنابت کی حالت میں شہید ہو گیا تو فرشتوں کی جماعت اسے غسل دینے کے لیے ہوتی۔ اگر شہادت کے بعد کسی کے جسم کو دشمنوں کی جانب سے نقصان پہنچانے کا احتمال اور امکان سامنے آیا تو اللہ نے شہد کی مکھیوں کو پہرے دار بنا دیا۔ اور اگر وہ نبی کے ساتھ غار میں رہے تو مکڑی سے جالا دلوا دیا، کبوتری سے انڈے دلوا دیے تاکہ ان کو ضرر کوئی نہ پہنچا سکے۔ حضرت عمر کے روکے اور چیٹ کو خشک دریا سمجھ کے بہہ پڑا۔ زمین کا زلزلہ دھرے سے رک گیا۔ کپڑے سے بھی کبھی آگ بجھی ہے، دہتی اور بھڑکتی ہے۔ ان کا کپڑا آگ پہ ڈالا گیا تو بھڑکتی آگ بجھ گئی، ہوا میں ان کے پیغام پہنچ جائے۔ چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی۔ درندے ان کے احترام اور اکرام میں اپنے بچوں کو گردنوں پہ لاد کر جنگل خالی کر کے نکل گئے۔ دنیا میں اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ انہیں عطا کیے اور ان سب سے دنیا میں ہی جنت کے وعدے فرما دیے۔ رسول کو ان کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ شان جو انہیں ملی ہے، یہ مرتبہ اور مقام جو انہیں ملا ہے، یہ اتباع سنت کی برکت سے، صحبت رسول کی برکت سے ملا ہے۔ اتباع سنت ایسی چیز ہے، سنت کے مطابق چھوٹے سے چھوٹا عمل کر لو، مقبول بھی ہوگا اور بڑا بھی ہوگا۔ اب بیت الخلاء میں جانا یہ ہماری ضرورت ہے، اس کو ہم حقیر سا عمل سمجھتے ہیں اور اس کو بعض لوگ تو چھپا کے کرتے ہیں، لیکن جب یہی سنت کے مطابق ہوگا تو یہ مردود نہیں، مقبول ہوگا۔ اور اللہ کے ہاں یہ چھوٹا نہیں، بہت بڑا ہے۔ بیت الخلاء میں مصنوع طریقے سے جانا بہت بڑا ہے۔ جوتا پہننا بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، لیکن جب سنت کے مطابق پہنا جائے تو یہ بہت پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھتا ہے۔ تو قیامت کے دن اعمال کی گنتی ہی نہیں ہوگی، وزن تولا جائے گا۔ اور وزن اتباع سنت سے پیدا ہوتا ہے، اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ تو سنت کی اتباع ہم اپنی ضرورت بھی پوری کریں تو عبادت ہے، اور سنت کی مخالفت کے ساتھ ہم عبادت بھی کریں تو مواخذہ کا باعث ہے، مقبول نہیں، مردود ہے۔ اس پہ بخاری شریف سے ایک روایت آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ 3 صحابی ازواج مطہرات کے پاس آئے تاکہ نبی کی انفرادی عبادت کا حال پوچھیں، حضور کی انفرادی عبادت کا حال پوچھیں۔ جب ازواج مطہرات سے پوچھا تو انہوں نے بتایا آپ رات کو لمبا قیام کرتے ہیں، قیام اللیل، تہجد میں آپ اٹھتے ہیں، لمبا قیام کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کا زیادہ وقت اللہ کے ذکر اور عبادت کی مشغولیت میں گزرتا ہے۔ جب یہ 3 باتیں انہوں نے کہی، 3 بندے تھے، وہ کہنے لگے اینا نحن من النبی، کہاں نبی اور کہاں قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ نے ان کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف کی ہوئی ہیں۔
ضبط جب نبی کی نسبت سے آئے تو اس کا معنی خلاف اولا ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، چونکہ نبی معصوم ہوتا ہے اور معصوم سے گناہ نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، نہ اپنی مشیت اور ارادے سے، نہ کسی کے جبر اور اکراہ سے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں جب ضبط کی نسبت جس کا معنی عام طور پہ گناہ کیا جاتا ہے حضور کی جانب ہو تو اس کا معنی گناہ نہیں ہوتا بلکہ خلاف اولا۔ تو صحابہ کہتے ہیں این نحن من النبی، کہا نبی اور کہا قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرما دی، لیکن اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ رات کا لمبا قیام کرتے ہیں، نفلی روزے کثرت سے رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت اللہ کے ذکر اور یاد میں گزرتا ہے، تو اس حساب سے ہم تو بڑی تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ عبادت کریں، بہت زیادہ عبادت کریں۔ تو ایک کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، میں ہمیشہ رات کو نماز پڑھا کروں گا اور رات کا کوئی پہر نماز سے خالی نہیں گزرنے دوں گا، کیونکہ اگر نبی اتنی کثرت سے قیام اللیل کرتے ہیں، کہاں نبی اور کہاں ہم، وہ تو بخشے بخشائے، تو ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ تو اس نے عہد کیا انی اصلی اللیل ابدا، ساری رات ہمیشہ عبادت کیا کروں گا۔ دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، لا افطر، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا انا اعتزل النساء، میں بیویوں سے الگ تھلگ رہوں گا، فلا اتزوج ابدا، کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، تاکہ اہل و عیال میں مشغول ہو کر بھی کوئی وقت اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ گزرے۔ دیکھیں یہ ساری عبادتیں ہیں، یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ کر اتنے میں حضور تشریف لے آئے، ان کی باتیں آپ نے سن لی، حضور نے باتیں سن لی اور تشریف لے آئے۔ فجاء الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے آ کر کیا فرمایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ جی اللہ کے رسول، ہم نے یہ باتیں کی ہیں، اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسے سنیے۔ آپ نے فرمایا قسم بخدا میں تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، لیکن اس کے باوجود میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، انا اصوم، روزہ بھی رکھتا ہوں، وافطر، افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں نے کئی خواتین سے شادیاں بھی کی ہیں، میں شادی بھی کرتا ہوں۔ تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو کے رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی افطار کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، تو تم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، میرے طریقے پہ نہیں ہوگا۔ تو اگر سنت سے ہٹ کر عبادت بھی کی جائے تو وہ عبادت بھی مردود ہو جاتی ہے۔ عبادت بھی تب عبادت ہے جب سنت کے موافق ہو۔ اس سے بھی آسان مثال پیش کرتا ہوں، مغرب میں ہم 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، مغرب میں 3 رکعتیں پڑھتے ہیں جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجود اللہ کے لیے، تلاوت اس کی کتاب کی، درود اس کے نبی پہ،
تو میں 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ دیتا ہوں. ہے عبادت نماز پڑھنا، 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ دیتا ہوں. تو جب وہ 4 پڑھے گا، نہ یہ کہ چوتھی عبادت بن جائے، بلکہ جو اصل عبادت تھی 3 رکعتیں وہ بھی مردود ہو جائے، غیر مقبول لینے کے دینے پڑ جائے. تو نبی کی سنت کی بڑی اہمیت ہے. نبی کی سنت کے مطابق عبادت کی جائے تو عبادت بنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، تب تم پر رحم کیا جائے گا، تب اللہ تم پر مہربان ہوگی. یہاں ایک تفصیلی سا سوال ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ذہنوں میں سوال پیدا ہو جاتا ہے، جب اللہ کی اطاعت کر لی پھر رسول کی اطاعت کا کیا مطلب؟ جب اللہ کی اطاعت کا حکم آ گیا تو پھر اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ رسول بھی تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر ہم اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں. رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر ہم اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں، ممکن نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو، آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. کیا قرآن میں اللہ نے یہ بھی بتایا چلو 5 نمازوں کے اوقات قرآن میں ہیں؟ مفسرین کرام نے مختلف آیات سے انہیں ثابت کیا ہے. یہ تو ہے 5 نمازوں کے اوقات قرآن میں ہیں، مفسرین انہیں ثابت کرتے ہیں. اگلی بات یہ ہے فجر کی ہم کتنی رکعتیں پڑھے ہیں؟ قرآن میں نہیں ہے. پھر ان میں فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے. پھر قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں کیا پڑھنا ہے، تشہد اور قعود میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. اب اقیموا الصلاۃ اللہ کا حکم ہے، اطاعت اس کی کرنی ہے. اگر رسول کو درمیان سے نکال دیا جائے نہ ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں نہ اس کے حکم کی اطاعت کر سکتے ہیں. اس لیے اطیعوا اللہ کے ساتھ والرسول، رسول سے ہو کر آؤ گے تو اللہ کی اطاعت کر پاؤ گے. اور رسول کی اطاعت جب تم کر لو گے تو رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع، رسول کا اتباع اللہ ہی کا اتباع. دوسری مثال آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. اب ادائیگی زکات کا حکم قرآن میں تو ہے لیکن یہ تفصیلات قرآن میں نہیں کہ اونٹوں کا نصاب کتنا ہے، بکریوں کا نصاب کتنا ہے، بگس مال کا نصاب کتنا ہے، ہولان ہول کی شرط اور صاحب نصاب ہونا، نصاب کی مقدار کیا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں حضور نے اپنی سنت اور حدیث میں ذکر کی. اب اگر رسول کو نکال دیا جائے تو اللہ کے حکم کی اطاعت ہم کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں. رسول اللہ کی اتباع کے بغیر اللہ کی حکم کی پیروی ممکن نہیں. تو اس وجہ سے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. تو اتباع رسول جو ہے وہ نزول رحمت کا باعث ہے، نزول خیر و برکت کا سبب ہے. اور مخالفت سنت کا انجام کیا ہے؟ آخری بات، مخالفت سنت کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور چاہیے کہ لوگ ڈریں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کون سے لوگ؟ جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ اس کے رسول کی امر کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں. ڈریں کس سے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس بات سے
کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ مفسرین فرماتے ہیں فتنے سے مراد دنیا کی آزمائش ہے، اور عذاب علیم سے مراد آخرت کا عذاب ہے، آخرت کی سزا ہے۔ تو نبی کی، رسول کی جو مخالفت ہے اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں مشقت، دنیا میں قحط، دنیا میں تباہی اور بربادی، اور آخرت میں عذاب الہی۔ آپ اپنے معاشرہ پہ ایک نظر دوڑائیں کہ ہمارا معاشرہ آج ہر قسم کی پریشانی سے دوچار ہے۔ امن یہاں نہیں، بدامنی ہے، سکون یہاں نہیں، دہشت گردی ہے، اور آمدن یہاں خرچ سے نیچے اور خرچ یہاں آمدن سے اوپر ہے، فتنہ یہاں ہے، انتشار یہاں ہے، قتل و غارت گری یہاں ہے، چوری چکاری یہاں ہے، اور حسد کی وجہ سے مشکلات، مصیبت اور بلیات اپنی جگہ ہیں۔ تو یہ سب کچھ کس بنا پر ہے؟ یہ ہے ان تصیبہم فتنہ، رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو فتنہ آ پکڑے، اور یہ دنیا کا فتنہ ہے، دنیا کی آزمائش ہے۔ کروڑوں پتی بھی پریشان ہے اور غریب بھی پریشان ہے۔ یہ ہے دنیا کی آزمائش کہ اسباب میں راحت، مال میں سکون، گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ نمک نہ چینی، پھیکے کھانے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سنت کی مخالفت کا انجام ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اور اگر آدمی اتباع سنت سے کام لے تو اللہ کا وعدہ ہے کرتے ہیں وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں، بہت مطمئن نظر آتے ہیں، ان کے چہروں پہ اطمینان ہوتا ہے، سکینہ کی ان پہ بارش ہوتی ہے، افراتفری سے بچے ہوتے ہیں، ان کی دنیا ہی جنت ہوتی ہے۔ لوگوں نے دیکھتے ہیں ان کا لباس بڑا حقیر سا ہے، ان کا رہنا سہنا بڑا سادہ ہے، ان کا کھانا پرتکلف نہیں ہوتا، لیکن جو اطمینان اور سکون ان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ بادشاہوں کی زندگی میں بھی نہیں ہوتا، اتباع سنت کی برکت سے۔ اور پھر فرمایا او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو پہنچے عذاب علیم، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ تو دنیا میں بھی محفوظ نہیں رہیں گے اور آخرت میں بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع بہت ضروری ہے۔ جو حضور کی سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف مائل ہوں گے، بدعت کی طرف راغب ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ بخاری شریف جلد ثانی میں روایت آتی ہے، حضور فرماتے ہیں انا فرتکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، حوض کوثر پر، اور وہاں جو آئیں گے انہیں پانی پلاؤں گا، اور پھر جس نے وہاں پانی پی لیا حضور کے دستے مبارک سے تو پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگی، جنت میں پہنچنے سے پہلے کبھی بھی پیاس نہیں لگی۔ اور یاد رکھیے جنت میں پہنچ کر جو پیاس لگے گی وہ اس وجہ سے کہ جنت میں دیگر مشروبات بھی ہوں گے تاکہ یہ ان کی بھی لذت اٹھا سکے، مگر نہ ہو سکتا ہے اسے کبھی بھی پیاس نہ لگے، دیگر مشروبات کی بھی لذت اٹھا سکے، اس لیے پھر پیاس لگے گی جنت پہ پہنچ کے۔ وہاں مختلف نہریں ہیں، ہر نہر کا ذائقہ چکھے، ہر نہر کے مشروب سے لطف اندوز ہو، یہ حکمت ہے جنت میں جا کر پیاس لگنے کی، وگرنہ حوض کوثر ہو، پلانے والا ساقی کوثر ہو، اس کے بعد پیاس لگ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ حکمت نہ ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کچھ لوگ آ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں انہیں پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے، ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ چونکہ اس امت کے جو مسلمان ہیں ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، اعضائے، اب بدعتی بھی ظاہر ہے نماز تو پڑھتا ہے اور نماز کے لیے وضو بھی کرتا ہے، اس کے اعضاء بھی چمکیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچانک ان کے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ میں پوچھوں گا بھائی یہ تو میرے ہیں، میرے تک آنے کیوں نہیں دیتے، رکاوٹ درمیان میں کیوں آ گئی؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے حبیب انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے تشریف لے آنے کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا چیزیں شامل کر، جو اصل دین نہیں تھی انہوں نے شامل کر۔
انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل سن لیں گے، وجہ سامنے آ جائے گی، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ سوہ کر لمن غیر بعد، سوہ کر لمن غیر بعد، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے وہ سارے کے سارے جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کری۔ بدعت تکمیل دین کو چیلنج ہے، بدعت اسلام میں ترغیب کی گنجائش پیدا کرتا ہے، جبکہ دین 1400 سال سے بھی زائد عرصہ گزر گیا، مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ہماری بچت فقط محمد کی غلامی ہے، ہماری جنت حضور کی غلامی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو تو محمد کی غلامی کا۔ جو صحابہ نے نہیں کیا ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے بڑا اور ان سے عظیم طبقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے دنیا میں ہی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ ان پہ بانٹ دیے، دنیا میں ہی ان سے جنت کا وعدہ کر لیا، انہیں جنت کا وارث اور جنت کو ان کی میراث قرار دے دیا۔ تو جب کسی کام کو نہ کر کے وہ یہ سارے مناصب حاصل کر سکتے ہیں، تو سمجھ لیں اگر جو آج کے دور میں شروع ہو رہا ہے وہ کرنے کا ہوتا تو صحابہ کبھی نہ چھوڑتے۔ وہ تو نبی کی ایک ایک سنت پہ جان دینے والے تھے، مباحات کے بھی تارک نہیں تھے۔ اور جس کو ہمارا معاشرہ آج کہتا ہے عشق کا معیار ہی یہ ہے، نبی کے عشق کا معیار ہی یہ ہے کہ ہم یہ کریں، جبکہ صحابہ کی زندگیوں میں ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا، تو پھر ہم کیسے مان لیں آج کے دور کا اسلام کا دعوے دار صحابہ سے بڑا حضور کا عاشق ہے؟ تو اس لیے جو صحابہ نے کیا وہی کریں، جو نبی سے ثابت ہے وہی کریں۔ اتباع رسول کا معنی ہے رسول کے اقوال و افعال کی مطابقت کرنا، رسول کے پیچھے پیچھے رسول کے نقش قدم پہ چلنا۔ اور پھر رسول کا ہر عمل بھی ہم اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے، یہ الگ بحث ہے۔ صحابہ کرام چھانٹی کر کے دیتے ہیں، جو صحابہ کی زندگیوں میں آ گیا ہم بھی لے آئے، جو انہوں نے چھوڑ دیا ہم بھی چھوڑ دیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی سنت کے ساتھ صحابہ کی سنت کو ملایا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین اصحابی کالنجوم فبنیہم اقتدیتم اہتدیتم، تاکہ نبی کے وہ اعمال نکل جائیں جو فقط حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور امت تک وہی پہنچے جو امت کے کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے معیار صحابہ کو بنایا گیا، ان کے عمل پر ہم اپنے عمل کی بنیاد رکھیں گے، اور ان کے عمل کی بنیاد صحابہ کے عمل کی بنیاد حضور کے عمل پہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع سنت نصیب فرمائے اور مخالفت سنت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر